بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج آثار السنن کا سبق نمبر 17 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم بابو سور الحر یعنی بلی کے جوٹے کا بیان ہے جس باب میں اس کو پڑھیں گے۔ اس باب میں بلی کے جوٹے اور بلی کے جوٹے کی پاکی اور ناپاکی کا بیان ہے، تو آج کے سبق میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح جو ہے بلی بھی ایک درندہ ہے، جس طرح باقی جانور درندے ہیں تو ان کا جوٹا ناپاک ہے، تو بلی کا جوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن احادیث کے اندر فرمایا گیا انہا لیست بنجس، وہ اس کا جوٹا نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے، کثرت طواف، جیسے کہ احادیث کے اندر موجود ہے، انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کا آنا جانا رہتا ہے، اکثر یہ گھروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو اس لیے ان کا جوٹا ناپاک نہیں ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح باقی جانور درندے جو ہیں ان کا جوٹا ناپاک ہے تو اس کا جوٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جوٹا نہ ہونے کی علت کثرت طواف ذکر کی ہے، تو اس وجہ سے یعنی کہ گھروں میں اس کا آنا جانا اکثر رہتا ہے تو مشکل پیش آئے گی، مشقت ہوگی اس کے جوٹے کو اگر نجس قرار دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس اصول کے تحت جو ہے یعنی دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے۔ اس حکم کے تحت بلی کے جوٹے کے ناپاک ہونے میں تھوڑی سی تخفیف رکھی گئی ہے کہ اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، اس وجہ سے احادیث کے اندر یہ فرمایا گیا ہے۔ تو اس قرآنی اصول کے تحت اس کے حکم میں تخفیف ہے، لیکن اس تخفیف کے باوجود بھی فقہا کا آپس میں اختلاف ہے کہ کتنی تخفیف ہے، کس درجے کی تخفیف ہے، اس میں فقہا کا آپس میں اختلاف ہے۔ پہلا مذہب جو ہے وہ ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ حرہ بلا کراہت پاک ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بیان ہوا ہے۔ ان کی دلیل جو ہے وہ دو احادیث ہیں۔ پہلی حدیث ابو قتادہ جو باب سور الحر کے تحت جو پہلی حدیث مذکور ہے، حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کی دلیل ہے۔ یہ حدیث ہے ان کبشہ بنت کعب بن مالک وکانت عند ابن ابی قتادہ ان ابا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل علیہ قالت فسکبت له وضوءا۔ یہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہو ہیں کبشہ بنت کعب، یہ فرماتی ہیں کہ ابو قتادہ جب تشریف لائے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، فجاءت حرہ تشرب، ایک بلی آئی اس نے اس سے پانی پی لیا، فاصغى لها الاناء حتى شربت، تو پانی پینا چاہا اس نے تو انہوں نے جو ہے پانی کا برتن اس کے لیے جھکا لیا یہاں تک کہ اس نے پی لیا۔ تو فرماتے ہیں فرآنی انظر الیہ قال تعجبین یا ابنۃ اخی، تو میں ان کی طرف دیکھنے لگی تعجب کی نگاہوں سے، تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ کیا تجھے تعجب ہو رہا ہے بھتیجی؟ فقلت نعم، تو میں نے کہا جی ہاں۔ فقال، تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہا لیست بنجس، یہاں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے بلی کا جوٹا، انما ہی من الطوافین او الطوافات، یہ تو اکثر آنے جانے والی چیز ہے گھروں میں، تو اس وجہ سے یہ جو ہے یہ حدیث جو ہے امام ثلاثہ اور امام یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے، اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ بلا کراہت پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے۔ دوسری دلیل حدیث عائشہ ہے جو اس سے اگلی روایت ہے اسی باب کی، اس میں ہے کہ صالح بن دینار التمار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، نمولاتها ارسلتها بحریسہ الی عائشہ، کہ ان کی مالکن نے ان کو حریسہ دے کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، تو وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے رکھنے کا اشارہ کیا، ایک بلی آئی فاکلت منہا، اس میں سے اس نے کھا لیا، فلما انصرفت اکلت من حیث اکلت الحرہ، جب نماز مکمل فرما چکی حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے وہیں سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ فقالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہا لیست بنجس، یہ نجس نہیں ہے، انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو اکثر تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے،
اور آگے فرماتی ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ بفضلها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے. تو یہ دو احادیث جو ہیں ائمہ ثلاثہ کی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل ہے. ان احادیث کی بنیاد پر وہ حضرات فرماتے ہیں کہ بلی کا جوٹا ناپاک نہیں ہے، بلا کراہت پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے. دوسرا مذہب جو ہے وہ طرفین کا ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ. طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے. اسی طرح شیخین جو ہے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جہاں دونوں کا مذہب ایک ہوتا ہے، ایک ساتھ نام ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہاں شیخین جو ہے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر طرفین ہوں تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور صاحبین سے مراد جو ہے وہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں گے. تو طرفین کا مذہب یہ ہے کہ بلی کا جوٹا کراہت تنزیہی ہے، اس کے اندر پاک تو ہے لیکن اس کے اندر کراہت تنزیہی پائی جاتی ہے، مکروہ تنزیہی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے. اگر کوئی اور پانی موجود ہے تو پھر اس سے وضو کر لینا چاہیے، اگر اور کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اس سے بلا کسی اس کے جھجک کے آپ وضو کر سکتے ہیں، بلا تردد کے آپ غسل کر سکتے ہیں، وضو بھی اور غسل بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی اور پانی موجود ہے تو پسندیدہ اور بہتر عمل یہ ہے کہ اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے، دوسرا پانی صحیح پانی استعمال کیا جائے. تو طرفین کا مذہب ہے دوسرا، اور اس کے دلائل جو ہیں وہ باب کی تیسری حدیث ہے جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ دیکھیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یغسل الاناء اذا بلغت فیہ الکلب 7 مرات اولاہن و اخراہن بالتراب واذا بلغت فیہ الحرہ غسل مرات. جب بلی اس میں منہ ڈال دے تو اس کو 1 مرتبہ دھویا جائے گا. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اور امام ابو محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، کیونکہ جس حدیث میں وہ فرماتے ہیں کہ بلی کے جوٹے والے برتن کو دھونے کا حکم ہے، تو دھونے کا حکم تو اسی کو ہوتا ہے جس میں نجاست ہو، جو ناپاک ہو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو نجس نہیں فرمایا گیا دیگر احادیث کے اندر، یہاں پر تو دھونے کا حکم ہے. جب بلی منہ ڈال دے تو 1 دفعہ دھویا جائے، جب کتا ڈال دے تو 7 مرتبہ دھوئے برتن کو، اور جب بلی ڈال دے تو 1 مرتبہ دھویا جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی حدیث کے اندر فرمایا کہ نجس نہیں، یہاں دھونے کا حکم ہے. اگر نجس نہیں تو پھر دھونے کا حکم بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہے بلی کا جوٹا بھی ناپاک ہے، لیکن اس کو کثرت طواف کی وجہ سے، یعنی زیادہ آنے جانے کی وجہ سے دین میں حرج چونکہ نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، تو جو ہے لوگوں سے مشقت ہٹاتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کا جوٹا ناپاک نہیں ہے. لیکن اصل جو ہے اس کے جوٹے کے اندر نجاست پائی جاتی ہے، اس کے اندر کراہت تنزیہی موجود ہے، تو اس وجہ سے 1 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. اسی طرح دوسری دلیل ان کی طہور الاناء اذا بلغ فیہ الحر یغسل مرۃ ومرۃ. یہاں دیکھیں 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ دھونے کا حکم ہے. تو دھونے کا حکم تو اسی کو ہوتا ہے جس کے اندر نجاست پائی جائے، لیکن چونکہ یہاں پر کثرت طواف موجود ہے، اس وجہ سے طرفین کے نزدیک نجس نہیں ہوگا، بلکہ کثرت طواف کی وجہ سے اس کے اندر کراہت تنزیہی پائی جائے گی. اور اس طرح یہ تیسری حدیث ہے، یہ بھی اسی مضمون کی ہے. فَأَحْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ مرتن، 1 مرتبہ دھو لیں، اس کو انڈیل دیں اور 1 مرتبہ دھو دیں، برتن کو 1 مرتبہ دھو لیا جائے. تو یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نجس تو ہے، لیکن چونکہ کثرت طواف کی وجہ سے اس کے اندر تخفیف کی گئی ہے، تو اس وجہ سے یہاں فرمایا کہ 1 مرتبہ اس کو دھو لے. تو انہی احادیث کی بنیاد پر طرفین کا یہ مذہب ہے کہ بلی کا جوٹا جو ہے اس کے اندر کراہت تنزیہی پائی جاتی ہے، یعنی کہ کراہت تحریمی تو نہیں ہے، سخت درجے کی جو کراہت ہوتی ہے، بلکہ ہلکے درجے کی کراہت ہے، کراہت تنزیہی ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا کہ اگر کوئی اور پانی موجود ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس سے وضو بنا لے. پھر بھی اگر اس سے کسی نے وضو بنا لیا تو بھی جائز ہے، کیونکہ کراہت تنزیہی ہے. اور تیسری دلیل جو ہے وہ قیاس ہے. قیاس کیسے ہے دلیل؟ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح دیگر جانور ہیں ان کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ان کا لعاب بنتا ہے گوشت سے، تو گوشت جس طرح تمام درندوں کا حرام ہے، نجس ہے، اسی طرح ان کا لعاب بھی نجس ہے. تو یہ بھی ایک درندہ ہے، اس کا بھی گوشت نجس ہے.
تو اس وجہ سے اس کو بھی نجس ہونا چاہیے. لیکن پھر احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم بالطوافات. تو اس وجہ سے تخفیف کی گئی ہے. تو یہ قیاس بھی طرفین کی دلیل ہے کہ اس کو اگر دیگر درندوں پر قیاس کیا جائے تو اس کا جھوٹا نجس ہونا چاہیے. لیکن کثرت طواف کی وجہ سے اس کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے. تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر کراہت موجود رہے گی اور وہ کراہت تنزیہی ہوگی، تحریمی نہیں ہوگی. احناف کی طرف سے اما ثلاثہ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جو آپ نے روایات جن سے استدلال کیا، جیسے حدیث ابو قتادہ ہے، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان احادیث سے جو ہے وہ آپ نے جن سے روایت کی یہ بیان جواز پر محمول ہے. یہ جو آپ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے تو ان سے بھی جواز کا معلوم ہو رہا ہے. اور کراہت تنزیہی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا جھوٹا جو ہے وہ اس مکروہ تنزیہی ہے، تو وہ بھی ایک جوازی کا ایک شعبہ ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہاں پر بھی جو ہے بیان جواز کا معلوم ہو رہا ہے تو ہم نے بھی کراہت تنزیہی کا قول کیا ہے، یہ بھی جوازی کا ایک شعبہ ہے. اور دوسرا جواب ان کو یہ دیا جاتا ہے مسلسہ کو کہ حدیث ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو پہلی حدیث ہے اس باب کی، اس کے راویوں سے متعلق کلام کیا گیا ہے، یعنی ان کے راوی صحیح نہیں ہے. بعض محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ سکہ ہے. حضرت کبشہ اور حمیدہ جو ہیں یہ دونوں سکہ راوی ہیں. ان کے متعلق بعض محدثین نے کلام کیا ہے لیکن دونوں سکہ راوی ہیں. اور تیسرا جواب یہ کہ حدیث عائشہ جو ہے، جو آپ نے بیان کی ہے، جس سے آپ نے استدلال کیا ہے، جو اس باب کی دوسری روایت ہے، یہ ضعیف ہے. اور ضعیف حدیث سے جو ہے وہ بلا کراہت پاک والا استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں جو ام داؤد نامی ہے راویہ ہے، حضرت داؤد بن صالح دینار التمار عن امہ، تو ان کی اور والدہ جو ہیں یہ مجہول ہے. اور مجہول راوی جب کسی روایت کو نقل کرے تو وہ ضعیف ہوتی ہے، محدثین اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اس سے بلا کراہت پاک والا استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. آخر میں آپ سے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ طرفین کے نزدیک بلی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی؟ اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2، بلی کے جھوٹے کو نجس نہ کہنے کی علت کیا ہے؟ اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بلی کے جھوٹے کی پاکی ناپاکی کا بیان آج کے سبق میں پڑھا ہے. اس میں دو قسم کے مذہب ہیں، ایک طرف ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف ہیں، اور دوسری طرف امام ابو حنیفہ اور امام محمد ہے. ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلی کا جھوٹا بلا کراہت پاک ہے، جبکہ امام محمد اور امام ابو حنیفہ یعنی کہ طرفین کے ہاں بلی کا جھوٹا مکروہ تنزیہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.